ہم اگر جو نام لیں احمد رضا کا۔ تو سب سے پہلے یہ تو لوگوں میں غلط فہمی مشہور ہے اور کچھ میڈیا کے ذریعے غلط فہمی ڈال دی جاتی ہے کہ اسلام لانے کے بعد لوگ اپنے والدین سے جو ہے نا قطع تعلق کر لیتے ہیں، ان سے بریک اپ کر لیتے ہیں، اپنے والدین سے نہیں بولتے یا والدین کو تنگ کرتے ہیں، ان کو مجبور کرتے ہیں اسلام لانے پہ۔ تو یہ جو چیزیں زہر کی طرح لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے میڈیا کی کوشش، ناکام کوشش کے ذریعے، ایک مذہب کے پیچھے خاص جو میڈیا کا ایک ایجنڈا جو لگا ہوا ہے، تو ان کی اس طریقے کی ناکام کوشش ہوتی ہے کہ آزاد ہندوستان کے اندر اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے دھرم پریورتن کرتا ہے تو اس کے پیرنٹس اور گھر والے اس کا بائیکاٹ کر کے نکال دیتے ہیں، اس چیز کو نہیں دکھایا جاتا۔ لیکن اگر یہ چیز کو اپوزٹ کر کے دکھائی جاتی ہے کہ اسلام لانے کے بعد لوگ جو ہے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جس شخص نے چھوڑا ایک دفعہ اس سے پوچھا جائے کہ گھر والوں نے اس کو نکالا ہے اسلام لانے کے بعد یا پھر وہ شخص گھر کو چھوڑ کے آیا ہے، تو گھر والے یا تو اتنا ٹارچر کریں گے، اتنا مینٹلی ڈسٹرب کریں گے اسلام لانے کے بعد یا مذہب کو چینج کرنے کے بعد، اور اس طریقے سے لوگ اس کے ساتھ رویہ کریں گے کہ بندہ مجبور ہوتا ہے گھر کو چھوڑنے کے لیے، تب جا کے بندہ وہ قدم اٹھاتا ہے، ورنہ اکثر ایسا اسلام نہیں کہتا کہ گھر والوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اور میرے پاس ایسی لائیو مثالیں کہ گھر والوں نے مینٹلی ٹارچر کیا بار بار دھرم کو لے کر، تب بندے نے مجبور ہو کر جو ہے نا گھر چھوڑا ہے۔ تو یہ لوگوں کی من گھڑت بات ہے کہ اسلام لانے کے بعد لوگ والدین سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے لوگ دوسری طرف سے بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں، مینٹلی اس کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے معاملہ ہوتے ہیں، اس طرف کے پیرنٹس لوگ ٹارچر کرتے ہیں اسلام لانے کے بعد، لیکن دکھایا اس طرح جاتا ہے کہ جیسے بچے جو ہے نا وہ والدین کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اسلام لانے کے بعد۔ اور رہی بات ساتھ چھوڑنے کی والدین، تو ایسے کتنے والدین ہیں کہ جن کا معاملہ گھر چھوڑنے کے لیے مذہب کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسا تو نارمل دوسری اولادیں بھی جو ہے نا والدین کو گھر سے نکال دیتی ہیں، اور بڑی ہونے کے بعد یہ الگ ان کو رکھا جاتا ہے، وردھا آشرم میں رکھا جاتا ہے۔ وہ کس لیے رکھا جاتا ہے؟ وہاں تو مذہب کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو جس کو پیرنٹس کے ساتھ رکھنی ہی نہیں ہوتی آگے چل کے، تو وہ کسی بھی مذہب کا پھر اس کو رکھنی نہیں ہے۔ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسلام لانے کے بعد بندہ پیرنٹس سے قطع تعلق کرتا ہے، تو ایسے ہزاروں لاکھوں گھر ہیں جو اسلام لائے نہیں ہیں اور انہوں نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کا لائیو نمونہ کسی بھی اولڈ ایج ہاؤس کے اندر، کسی بھی آشرم کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی کچھ ایسے آپ کو بوڑھے لوگ مل جائیں گے کہ جن کے اولادوں نے ان کو نکال دیا ہوتا ہے، لیکن اس میں دھرم کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس کو دھرم کے ساتھ کنیکٹ کرنا یہ ایک طریقے کی میڈیا کی دلالی ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں گورنمنٹ کے تلوے چاٹنا یا پیسے لے کر کام کرنا، کہ وہ لوگوں کے ذہن میں جو اس طریقے کا معاملہ بٹھاتی ہے۔ تو شریعت چاہے غیر مسلم ہو، اس کے حق بھی ایک طریقے سے فکس کرتی ہے، اپنے پڑوسیوں کے حق بھی اسلام جو ہے نا فکس کرتا ہے۔ اسی طرح بچوں کے، بڑوں کے، جانور تک کے حقوق جو ہے نا اسلام نے طے شدہ ہیں کہ ان کے ساتھ یہ رویہ کیا جائے گا، یہی نہیں کیا جائے گا۔ تو جب جانور تک کے حقوق پر اسلام نے جو ہے نا تبصرہ کیا ہے اور پوری ڈیٹیلز اس کے اندر دی ہے، تو ظاہر ہے کہ پیرنٹس کے حق میں بھی اس سے بڑھ کر ہوگا۔ اب چاہے پیرنٹس کافر ہوں یا مسلمان ہوں، دونوں کے حق اپنی اپنی جگہ برقرار رہیں گے۔ مجید کی دنیا میں طوفان